الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وأطيبنا وأعلانا ومولانا ومكينا ومدنينا وعربينا وإمامنا وإمام الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وقال في موضع آخر وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين وقال في موضع آخر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وإذ قال لقمان لأبيه وهو يعظمه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لأبيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے نور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ علماء اکرام، واجب الاحترام، قابل صدر اکرام اور معززین، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس شہر کے اندر تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے، اور ساتھیوں نے میرے ذمے یہ لگایا گیا کہ میں آپ کے سامنے اللہ کی توحید کا عقیدہ واضح کروں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا اور آپ کا مشکل کشا کون ہے۔ یعنی جب تک ہمیں اپنے داتا مولا، اپنے مشکل کشا، اپنے حاجت روا، اپنے عالم الغیب، اپنے مختار کل اور اپنے ہر جگہ موجود خالق و رازق، یعنی جب تک اپنے سچے اور حقیقی رب کی شناخت نہیں ہوتی تو اس وقت تک نہ ہمارا حج قبول، نہ ہمارا سجدہ قبول، نہ ہمارا قیام قبول، نہ ہمارا صدقہ قبول، نہ ہمارا روزہ قبول، نہ ہماری نماز قبول، نہ ہماری زکوٰۃ قبول، نہ رنگین ٹوپیاں پہننا قبول، نہ ختم نبوت کا نعرہ لگانا قبول، نہ ملت اسلامیہ میں رہنا قبول، نہ ملت اسلامیہ کا پرچم لہرانا قبول۔ لہٰذا اپنے آپ اپنے دل سے غیر کے تصور کو نکال کر ایک رب کی مشکل کشائی کا سکہ بٹھا، پھر تیری ہر چیز اللہ کے دربار میں قبول ہوگی، کیونکہ سب سے بڑی بات انسان کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی پالش کرنے کے لیے، انسان کے دل کی صفائی کے لیے، انسان کے دل کے اندر ایک رب کی ربوبیت کو جمانے کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے۔ 1,24,000 انبیاء نے جو مسئلہ دنیا میں پھیلایا، جو مسئلہ دنیا کو سمجھایا، جو مسئلہ کائنات کے سامنے رکھا، اس مسئلے کے لیے تکالیف اٹھائی، اس مسئلے کے لیے نبیوں کو شہید کیا گیا، اس مسئلے کے لیے نبیوں کو گالیاں دی گئی، اس مسئلے کے لیے نبیوں کو دکھ اٹھانے پڑے، اس مسئلے کے لیے نبیوں کو انگاروں پر لٹا دیا، اس مسئلے کے لیے نبیوں کو آروں سے چیر دیا، جس مسئلے کے لیے نبیوں کے چہروں پر پتھر پڑے، جس مسئلہ کے لیے نبیوں کو گھروں سے نکال دیا گیا، جس مسئلہ کے لیے نبیوں کو کنووں میں ڈال دیا گیا، جس مسئلے کے لیے نبیوں کو علاقوں سے نکال دیا گیا، جس مسئلے کے لیے نبیوں کو بستیوں سے نکال دیا، تمام انبیاء کرام کی متفقہ دعوت۔ میرے دوستو، آج وہ مسئلہ توحید والا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 1,24,000 یا کم و بیش نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے۔ سارے نبی جس بات پر متفق ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے باقی حصوں پر سب کا اتفاق نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ 24,000 انبیاء کی یا کم و بیش انبیاء کی مشترکہ دعوت کا سب سے بڑا آئیڈیل، یہی کلمہ اس مقدس جماعت کا نصب العین ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ نبیوں کے ناموں کے ساتھ کلمے کا حصہ تبدیل ہوتا رہا، لیکن اصلی کلمہ ایک ہی رہا، یعنی لا الہ الا اللہ۔
تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ حضرات کے سامنے اس کلمہ توحید کی وضاحت کی جائے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ رب نے الہ کے اوپر لا کی تلوار چلا دی اور فرمایا لا ایک تلوار ہے، اس تلوار کو رب نے الہ پر چلا دیا اور یہ اتنی زبردست تلوار ہے کہ لا الہ یعنی الہ کوئی نہیں، ہمارے الہ اس تلوار نے کاٹ دیے۔ اگر آگے الہ کا لفظ نہ ہوتا تو رب بھی نہ ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ آگے لفظ آیا لا، لا کا مطلب ہے لا الہ، لا کا معنی آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے اس کا مطلب سمجھیں۔ لا الہ کے آگے آیا الہ، اس الہ کے نے کہا سب پر تلوار نہ چلا بلکہ اللہ کو باقی رکھ۔ لا الہ کا مطلب ہے الہ کوئی نہیں، لیکن الہ نے اللہ کو باقی رکھا۔ الہ کا لفظ آیا تو رب، صرف اور صرف رب باقی رہا، کوئی نہ بچ سکا۔ جب اور کوئی باقی نہ رہا تو پھر تو کسی کو مشکل کشا کہہ سکتا ہے، نہیں کسی کو حاجت روا کہہ سکتا ہے۔ میں آج آپ کو الہ کا مطلب اور اس کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو حقیقی مشکل کشا کا علم ہو جائے۔ الہ کا معنی میرے دوستو، بعض لوگ الہ کا معنی کرتے ہیں معبود، یعنی الہ صرف معبود کو کہتے ہیں اور کسی کو نہیں کہتے۔ یہ تصور یہ غلط ہے۔ الہ کا معنی صرف معبود نہیں، الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا معنی عالم الغیب بھی ہے، الہ کا معنی حاضر و ناظر بھی ہے، الہ کا معنی بگڑی بنانے والا بھی ہے، الہ کا معنی ہر چیز کو جاننے والا، الہ کا معنی بچہ اور بچی دینے والا، الہ کا معنی کشتیاں بچانے والا، الہ کا معنی دکھ اور درد کو دور کرنے والا، الہ کا معنی مشکل ہر جگہ سے سننے والا بھی ہے، الہ کا معنی ذرے ذرے سے واقف بھی ہے۔ لا کی تلوار، یہ سارے الہ کے معنی ہیں۔ جب تم نے کہا لا الہ، لا کی تلوار جب الہ پر پڑ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا کوئی مختار کل نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر ناظر نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا کوئی نقصان دینے والا نہیں، لا کوئی بیڑے پارنے والا نہیں، پار کرنے والا نہیں، کوئی بچے دینے والا نہیں، کوئی بچیاں دینے والا نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں، کوئی ہر بات کو جاننے والا نہیں، کوئی ہر بات کو سننے والا نہیں۔ ان تمام صفات کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جب تم نے یہ بات لا الہ الا اللہ میں اقرار کر دی تو اس کے بعد تو کسی پیغمبر کو مشکل کشا تو کہے تو یہ بھی شرک ہے، تو کسی پیغمبر کو حاجت روا کہے تو یہ شرک ہے، تو کسی پیغمبر کو عالم الغیب کہے تو یہ شرک ہے، کسی پیغمبر مختار کل کہے تو یہ شرک ہے، کسی پیغمبر کو حاضر و ناظر کہے تو یہ شرک ہے، کسی پیغمبر کو کارساز کہے تو یہ شرک ہے، کسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہے تو یہ شرک ہے، کسی ولی کو مشکل کشا کہے تو یہ شرک ہے، کسی صحابی کو مشکل کشا کہے تو شرک ہے، کسی پیر کو مشکل کشا کہے تو یہ شرک ہے، کسی بزرگ کو مشکل کشا کہے تو یہ شرک ہے، کسی ہستی کو مشکل کشا کہے تو یہ شرک ہے، تو قبر کو مشکل کشا کہے تو یہ شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر، کیونکہ تو نے اقرار کر چکا ہے التحیات للہ کہہ کر تو اقرار کر چکا، والصلوات للہ کہہ کر تو اقرار کر چکا، والطیبات للہ کہہ کر تو اقرار کر چکا، لا شریک لک لبیک کہہ کر تو اقرار کر چکا، وما کان من المشرکین کہہ کر تو یہ اقرار کر چکا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر تو یہ اقرار کر چکا،
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک، کہہ کر تو یہ اقرار کر چکا کہ الہ کا معنی تو سمجھ تجھے تو الہ کے معنی کی واقفیت بھی نہیں ہے، لیکن تو کہتا ہے عبادت قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، سجدہ قبول نہیں ہوتا، تہجد قبول نہیں ہوتی، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، خیرات قبول نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا، صدقہ قبول نہیں ہوتا، حج قبول نہیں ہوتا۔ مجھے 40 سال تہجد پڑھتے ہوئے ہو گئے، رب میری بات نہیں سنتا۔ رب تیری بات کیسے سنے؟ پہلے تو شرک کا گھاس نکال، تو اپنے دل سے نکال یہ جو شرک کی پیپ تیرے دماغ میں رچ گئی ہے، یہ جو بدعت کی جراثیم تو نے پالے ہیں، شرک کی اس پیپ کو نکال کر پیغمبر کی توحید کی کلی کو بدعت کی جراثیم نکال کر سنت کا پانی لگا اور پھر پڑھ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، انبیاء اکرام کو انبیاء۔ میرے بھائیوں، شرک ہر دور میں بدلتا رہا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے 17 نبیوں کا قرآن میں ذکر کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ علماء اکرام سٹیج پر بیٹھے ہیں، اگر مجھ سے اس بندہ ناچیز سے کوئی غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کر دیجئے گا، کیونکہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، مقرر نہیں ہوں، میں ایک طالب العلم ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے نبی بھی اگر شرک میں مبتلا ہو جاتے تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْمِلَنَّ عَمَلُكَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے دنیا کے سرداروں، وڈیروں، چودھریوں، خانوں، جٹوں، میرے بھائیوں، تیرے اعمال میں بھی شرک کی آزمائش ہوئی تو تیرے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ہے نبی شرک کرے تو اس کی نبوت بھی ختم، اس کی رسالت بھی ختم۔ تو شرک کرے تو تیری نمازیں کیسے باقی رہ جائیں، تیرے روزے کیسے باقی رہ جائیں، تیرا حج کیسے باقی رہ جائے۔ تو اگر شرک کرے تو پھر نماز بچے گی، نہ عبادت بچے گی، نہ۔ بہرحال شرک ہر دور میں بدلتا رہا، ہر دور میں شرک کی کیفیت بدلتی رہی، لیکن مشرک کی ذہنیت کبھی نہیں بدلی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک شرک ہر دور میں بدلتا رہا، لیکن مشرک کی سوچ اس وقت تھی، آج بھی وہی سوچ ہے مشرک کی سوچ۔ اس وقت بھی یہی تھی، ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے اس طرح کرتے رہے تو قرآن نے کہا قالوا وجدنا، کیا کہا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا فتویٰ، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال اللہ تعالی لقد كنتم آمنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ تم بھی گمراہ، تمہارے بڑے بھی گمراہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام کے دور کے مشرک ان کی ابھی بات کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک کیا تھا؟ 5 بزرگ تھے جو اس دور میں فوت ہو گئے۔ قوم اتنی گمراہ ہے کہ اللہ کا نبی آیا
950 سال تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے ان بزرگوں کے شکلوں کے مجسمے بنا کر چوک میں کھڑے کر دیے۔ صبح سے شام تک ان کی پوجا پاٹ کرتے رہے۔ پیغمبر 950 سال در در پر پھرتا رہا اور آخر پیغمبر کو رو کر کہنا پڑا، قال انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں دن کو بھی رویا، میں رات کو بھی رویا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں لے لی، میرا دروازہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس دور میں شرک یہ تھا کہ بزرگ جو فوت ہو گئے ان کی شکلیں بنا کر چوک میں کھڑی کر دی، پھر ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس دور کا شرک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرک کا واقعہ بیان کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو شرک یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے بت بنا کر، یعنی پتھر کے مجسمے بنا کر ایک معبد خانے میں رکھ دیے جاتے اور صبح کو لوگ آ کر اپنا اپنا خدا لے جاتے تھے، اور جو بت بنانے والے اور فروخت کرنے والے تھے اس اللہ کی قدر تو اوپر قربان جاؤ کہ اس نے بت ساز کے گھر میں اسی کو پیدا کیا جس نے بت شکن بننا تھا، یعنی آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جنہوں نے آ کر یہ تمام بت توڑ دیے۔ اس طرح توڑے کے بادشاہ بھی حیران رہ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا کر ایک جگہ رکھ دیے جاتے، یہ لوگ صبح کو اٹھتے اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے اور سجدہ کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں لے جاتے۔ یہ اس دور کا شرک ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے دور کے شرک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے دور کے شرک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی اپنے دور میں شرک کا مقابلہ کیا۔ دور موسیٰ کے مشرک کا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یعنی نوح علیہ السلام کا دور کا شرک یہ کہ پتھر کی شکلیں بنا کر ان کو سجدہ کرتے تھے اور میلوں پر لے جاتے اور اپنے رب کو فروخت کرتے۔ دور عیسیٰ علیہ السلام کے مشرک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا شرک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہنے لگے۔ نور من اللہ، نور من نور اللہ، عیسیٰ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اے عیسیٰ تو نور من نور اللہ ہے۔ ان پاگلوں کو یہ علم نہیں، جو رب ہوتا ہے اس کا ٹکڑا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کے نور کا ٹکڑا کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو گمراہ قرار دیا۔ اب چلتے چلتے تمام انبیاء علیہ السلام اور جو بڑے پیغمبر تھے ان کا دور خلافت، یعنی وہ دور نبوت ختم ہوا، تو ہمارے نبی اور آپ کے نبی خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان کا دور شروع ہوتا ہے۔
جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو چلتے ہیں، بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو یہ نبی سب نبیوں سے بڑا تھا، اس لیے اللہ نے دیکھا چونکہ اس دور کا شرک سب سے بڑا ہے، اس لیے نبی بھی سب سے بڑا بھیجا۔ اس دور کا شرک ہے کہ وہ خانہ کعبہ، اس لیے نبی بھی سب سے بڑا بھیجا، جس کی بنیاد بھی توحید کی عظمتیں اونچی کرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ وہ کعبہ جس کو شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے بنایا گیا، اس دور کے مشرکوں نے اس کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے، جو کعبہ ایک رب کے لیے تھا، اس کعبے کو 360 بتوں کے لیے بنا دیا۔ یہ اس دور کا شرک تھا۔ اس دور میں 360 خداؤں کو پوجتے تھے لوگ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شرک ہے۔ نوح کے دور کا شرک اور ہے، ابراہیم کے دور کا شرک اور ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا شرک اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا شرک اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شرک اور ہے، اور آج کے مشکل لیکن ان ادوار کے بعد جو آج کے دور کا شرک ہے وہ اور ہے، ان 5 ادوار کے شرکوں سے بڑا شرک ہے، اس لیے کہ 4 ادواروں کے شرک کرنے والے کبھی شرک کر کے اپنے آپ کو نبی کا عاشق نہیں کہتے تھے، جبکہ آج کے دور کا مشرک شرک بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کا عاشق بھی کہتا ہے۔ اس دور کا مشرک اس طرح بھی کہتا ہے ہمارے بڑے اس طرح کرتے ہیں، اور آج کے دور کا مشرک بھی کہتا ہے ہمارے بڑے اس طرح کرتے رہے ہیں۔ پہلے ادوار کے مشرکوں کی جو ذہنیت ہے وہی آج کے دور کے مشرکوں کی ذہنیت ہے، لیکن ان کی کیفیت بدل گئی۔ ان لوگوں نے پتھروں سے وہ کام لیا جو رب سے لینا تھا، انہوں نے پیروں کی شکلوں سے وہ کام لیا جو رب سے لینا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کام لیا جو رب سے لینا تھا، اور آج کے دور کے مشرکوں کو جو کام رب سے لینا چاہیے تھا